السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرنا چاہتی ہوں آج کل کے شادی بیاہوں کے متعلق۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک ہی سٹیج ہے جس کے چاروں طرف ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہیں، اس میں باپ بھی موجود ہے، اس میں بھائی بھی موجود ہیں، بیٹیاں بیویاں فری مکسنگ کر رہی ہیں، گروپ ڈانس کر رہی ہیں، اور آپ لوگ ان کو دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس میں دوسروں کی بھی بہنیں بیٹیاں اور بیویاں موجود ہیں اور آپ کی اپنی بھی ہیں، لیکن آپ اس کو کچھ بھی غلط نہیں سمجھ رہے۔ آپ کو کیوں نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ جو وہاں پر کیمرہ مین ہیں، وہ لوگ جو وہاں پر ویٹرز ہیں، وہ لوگ جو دوسرے شادی والے گھر کے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کا مزہ پورا کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹیسٹ مل رہا ہے، اور آپ ان کو آنکھوں کا زنا کرنے دے رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک زنا صرف وہی ہے جو فزیکلی ہے؟ جی نہیں۔ کیوں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول کی احادیث کو جھٹلا رہے ہیں؟ آنکھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، آپ کے ہاتھوں کا زنا ہے، آپ کے کانوں کا بھی زنا ہے۔ زنا صرف فزیکلی نہیں ہے۔ خدا را اپنے اندر سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو نکال دیجئے۔ شیطان کا اتنا مطمئن کر دیا المیہ ہے کہ اس المیہ کے بعد آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کس قسم کی ایجوکیشن ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ آپ مسلمان ہو کے غیر مسلم پر کیا تاثر چھوڑ رہے ہیں؟ جب یہودیوں کو، کافروں کو، اللہ رسول کے گستاخوں کو خود میں اور مسلمانوں میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا، تو بتائیے وہ کس طرح سے آپ کے دین کی طرف آئیں گے؟ کس طرح سے اسلام کی طرف آئیں گے؟ بے شک اللہ قادر ہے، مگر آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کی طرف آ جائے تو اجر ہے، آپ کی وجہ سے کوئی شر پر ہی رہ جائے، کوئی کفر پہ ہی رہ جائے، تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ کو حساب کتاب سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کس طرح کے باپ ہیں؟ آپ کس طرح کے بھائی ہیں؟ آپ کس طرح کے بیٹے ہیں؟ کیسے آپ یہ برداشت کر رہے ہیں کہ دوسرے مرد، دوسرے لوگ آپ کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں اور بیویوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی لذت کو بھرپور کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں موجود باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر آپ لوگ اس قدر خوش ہو گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا؟ یہ کس قسم کا آزادانہ ماحول ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بہت پیچھے کر دیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ بے حیائی ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ حیا اور ایمان ایک ہی ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے بے حیائی کرتے ہوئے خود کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم بے حیا ہو تو پھر تم جو مرضی کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں خود کو ان احادیث کی طرف بنا کر لے کے جا رہے ہیں جو سراسر خسارے والی ہیں؟ یاد رکھیے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ جہاں سے حیا چلی جاتی ہے، ایمان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ کیجئے اور فکر کیجئے، جب ہمارے نبی نے حیا کو مکمل دین کہہ دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں حجتیں تلاش کرنے والے؟ صرف اپنے ذہن کی آزادی کے لیے؟ نہیں، آپ کا رب بڑی حیا والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی حیا آتی ہے، تو پھر آپ اللہ کے بندے ہو کر اللہ سے اتنی بڑی بے حیائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کی بے حیائیاں کرتا ہے تو یقین کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو خدا را اپنے رب کی غصے کو دعوت مت دیجیے، اپنے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت مت دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادیوں میں آپ لوگ انجوائے مت کریں، آپ لوگ خوش ہوں۔ شادیاں تو ایسا عمل ہے جو خوش ہونے کے لیے ہیں، مگر سیپریٹ کر دیجئے۔ اپنی شادیوں میں عورت اور مرد کے سیپریٹ انتظامات کیجئے۔ مرد سیپریٹ ہوں، عورتیں سیپریٹ ہوں۔
عورتیں عورتوں میں رہ کر لباس پہنے اچھے، ہنسی مذاق کریں، مستی کریں، مگر اس طرح وہاں پر غیر محرم مردوں کی انٹری نہ ہو، وہاں پر صرف عورتیں ہی ہوں جو اپنی مرضی سے وہاں پر اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں اور گفتگو کر سکیں۔ اسی طرح مردوں کا بھی ایک سیپریٹ انتظام ہونا چاہیے۔ جب دونوں اکٹھے ایک جگہ پر ہوں گے نا تو یقین کیجئے حیا وہاں نہیں ہو سکتی، اور جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔